بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو اسٹوری ورڈز۔ کیا آپ جانتے ہیں جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت ہوئی تھی تو 2 تخت ہلے تھے۔ ایک تو کسریٰ کا تھا، مگر دوسرا کس کا تھا؟ نمکین پانی ایک جگہ سے غائب ہو گیا تھا اور میٹھا پانی جاری ہو گیا تھا۔ 360 بت جو کعبہ میں رکھے گئے تھے اوندے منہ گر گئے تھے۔ مجوسیوں کی جلائی ہوئی وہ آگ جو 1000 سال سے روشن تھی ایک دم سرد پڑ گئی، اور ایسی سرد پڑی کہ وہ جلائے نہ جلتی تھی۔ اس محل میں دراڑیں آ گئی تھیں جس کی دیواروں کی موٹائی 30 فٹ تک تھی۔ دنیا میں نور پھیل گیا تھا۔ ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو کسریٰ کا محل جو خوبصورتی، مضبوطی اور شان و شوکت کی ایک ایسی علامت تھا کہ اس میں رہنے والا بہت غرور میں مبتلا ہو گیا تھا۔ ایسا زلزلہ اس میں محسوس کیا گیا کہ شاہ کسریٰ کا تخت جو کہ 100 فٹ کی بلندی پر رکھا گیا تھا، اور اس کی مضبوطی کا اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ اس کے محل کی دیواریں 30 فٹ تک چوڑی تھیں جن پر بآسانی گھوڑے چل سکتے تھے۔ اس کا تاج ایسا تھا کہ منو وزنی تخت کے اوپر اسے سونے کی زنجیروں کے ساتھ لٹکایا جاتا تھا۔ اس کے وزن کا اندازہ اس بات سے کریں کہ بادشاہ اسے اپنے سر پر پہن نہیں سکتا تھا۔ جب اس نے وہاں پر بیٹھنا ہوتا تھا تو پردہ کر دیا جاتا اور وہ تخت پر بیٹھ جاتا، تو چونکہ تاج کو ہوا میں زنجیروں کی مدد سے معلق کیا گیا تھا، وہ عین اس کے سر کے اوپر لٹکا دیا جاتا اور یوں محسوس ہوتا کہ اس نے اسے سر پہ رکھا ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد پردہ ہٹایا جاتا اور لوگ سجدے میں گر پڑتے۔ انہی مضبوط دیواروں میں 1.5 فٹ چوڑی دراڑ پڑ گئی جو کہ آج بھی دیکھنے والوں کے لیے موجود ہے۔ ایران کے شہر میں سلمان پارک سے تقریباً 1.5 میل دور اس کے اوپر جو شان و شوکت کو ظاہر کرنے کے لیے بیلکنیز بنائی گئی تھیں، 22 ان کی تعداد تھی، ان میں سے 14 اس رات گر گئی تھیں، اور پہلی دفعہ بادشاہ کا دل بھی دہل گیا تھا، چونکہ اس نے اہل کتاب سے سن رکھا تھا کہ عنقریب ایک پیغمبر کا ظہور ہوگا جس کی قوم اس کی سلطنت کا خاتمہ کرے گی۔ وہ دیوار ابھی بھی سلامت ہے جس میں دراڑ پڑی تھی، اور یہ نشانی تھی کہ اب اس کے اقتدار کا خاتمہ ہوا چاہتا ہے۔ وہ بکھلایا ہوا اپنے محل میں موجود تھا اور بے چین تھا کہ جب اسے آ کر مجوسیوں کے سب سے بڑے پیشوا نے اسے یہ خبر دی کہ آتش کدہ ایک دم بجھ گیا ہے۔ وہ آگ جو 1000 سال سے جل رہی تھی، جس کی وہ لوگ عبادت کرتے تھے، جس کے لیے خاص قسم کی لکڑیاں اکٹھی کی جاتی تھی، بہت سے ریچولز ادا کرنے کے بعد ان لکڑیوں کو پیسا جاتا تھا، پھر آگ میں ڈالا جاتا تھا، اور وہ کوئی عام لکڑی نہیں ہوتی تھی، وہ خوشبودار لکڑی ہوتی تھی، اور اتنا کچھ کرنے کے بعد پھر اس کی عبادت کی جاتی تھی۔ مگر یکایک وہ 1000 سال کے بعد ایک دم بجھ گیا، اور ایسا بجھا کہ اس میں وہ آگ جلانے کی کوشش کرتے رہے مگر آگ جل نہیں رہی تھی۔ یہ اس وقت کا سب سے بڑا اور پرانا آتش کدہ تھا۔ بادشاہ کے خوف میں مزید اضافہ ہو گیا جب اس نے یہ بات سنی، اور اس بات کا اس نے اندازہ لگانا شروع کر دیا کہ اب اس کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ یقیناً دنیا میں کچھ بہت بڑا واقع ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ واقعات ہو رہے ہیں۔ یہ نشانیاں تھیں پروردگار کی کہ اب باطل مٹنے کو ہے۔ پھر یکایک کم کے رہنے والوں نے دیکھا کہ ایک بحرہ ساوا، نمکین پانی کی جھیل جو کہ اتنی بڑی تھی کہ اس میں کشتیاں اور جہاز تیرا کرتے تھے، وہ یکایک خشک ہو گیا ہے، اور ساتھ ہی ایک وادی ساوا تھی جو عرصے سے ویران ہو گئی تھی کیونکہ وہاں پر پانی خشک ہو چکا تھا، مگر وہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ وہاں پر پانی جاری ہو گیا ہے، وہ سرسبز ہو گئی ہے۔ تو یہ بھی ایک نشانی تھی کہ نمکین پانی غائب ہو گیا اور میٹھا پانی جاری ہو گیا۔ یہ علاقہ موجودہ عراق میں واقع ہے۔ پھر جس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، ایسا نور بھیجا گیا جس نے مشرق و مغرب کو روشن کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جو کہ خانہ کعبہ میں عبادت کر رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ یکدم روشنی پھیل گئی ہے، اور ایک صدا بلند ہوئی کہ بے شک اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری رسول ہیں۔ بہت کچھ غیر معمولی محسوس ہوا تو وہ گھر کی طرف چلنے لگے، لیکن جب پیچھے مڑ کر بتوں کی طرف دیکھا تو سب اوندے منہ پڑے تھے۔ گھر تشریف لے کر گئے تو پتہ چلا کہ اللہ پاک نے انہیں ایک پوتے سے نوازا ہے۔ اٹھا کر خانہ کعبہ میں لائے۔ ایک روایت میں کچھ اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ بت جو کہ گرے پڑے تھے پورا 1 دن خرچ کرنے کے بعد بھی
کفار انہیں دوبارہ کھڑا نہ کر سکے، مگر جب انہوں نے کھڑا کر لیا تو حضرت عبد المطلب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر خانہ کعبہ گئے تو وہ دوبارہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جھک گئے۔ اور اس رات حضرت عبد المطلب نے یہ بھی دیکھا تھا کہ خانہ کعبہ مقام ابراہیم کی طرف جھکا ہوا ہے۔ 12 ربیع الاول کی صبح ہر طرف ایک عجیب گہما گہمی، خوشبو اور نور کو دیکھا گیا، کیونکہ اس دن اللہ کے محبوب کی ولادت ہوئی تھی۔ لیکن اس سے پہلے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے تو جنات نے اس بات کا اندازہ پہلے سے لگا لیا تھا کہ زمین پر کچھ بڑا ہونے والا ہے، کیونکہ انہوں نے پہلے آسمان میں کچھ ایسے مقام بنائے ہوئے تھے جہاں پر بیٹھ کر وہ فرشتوں کی باتیں سن لیا کرتے تھے۔ مگر اب کچھ عرصے سے وہ اس کوشش میں تھے، لیکن جب بھی وہ قریب جاتے تو ایک جلتا ہوا انگارہ ان کی طرف بڑھتا۔ آسمان کی سرحدوں کو زیادہ محفوظ کر دیا گیا تھا ان شیاطین سے، جو کہ تھوڑی باتیں سنتے تھے اور زیادہ خود سے لگا کر دنیا والوں میں پھیلا دیتے تھے۔ انہوں نے اس بات کا اندازہ لگایا کہ دنیا میں کچھ بہت بڑا ہونے والا ہے، یا تو پھر قیامت قریب ہے، یا پھر کچھ ایسا ہونے والا ہے کہ جس کا علم اللہ انہیں نہیں ہونے دینا چاہتا۔ ویڈیو کے شروع میں نے ذکر کیا تھا کہ اس صبح 2 تخت کانپے تھے اور ایک تو اوندے منہ گر گیا تھا۔ کسریٰ کا ذکر تو ہو چکا، پھر دوسرا تخت کس کا تھا؟ یہ اسی مردود کا تھا جو جنت سے ذلیل و رسوا کر کے نکالا گیا تھا، جو کہ اللہ کے نافرمانوں میں پہلا تھا، اور جس نے قیامت تک انسانوں کو گمراہ کرنے کی قسم کھائی تھی۔ وہ تخت تھا ابلیس کا۔ اپنے تکبر اور حکمرانی کی چاہ میں، چونکہ اسے معلوم تھا کہ اللہ کریم کا عرش پانی پر ہے، تو اس نے دنیا میں آ کر اس بات کی نقل کرنا چاہی، استغفر اللہ، اور اپنا تخت بھی پانی پر بنایا۔ اور جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی تو اس کا تخت اوندے منہ گر گیا۔ تمام مخلوقات نے ایک دوسرے کو مبارکباد دی سوائے شیاطین کے، اور ایسا کیوں نہ ہوتا، کیونکہ وہی تو وجہ تخلیق کائنات ہے۔ میں یہاں پر وہی نام عرض کرنا چاہوں گی جو ایک معمولی سے جانور جسے ہم گو کے نام سے جانتے ہیں اس نے کیا تھا، کہ قیامت کے دن کو خوبصورت بنانے والے تشریف لائے تھے۔ کروڑوں درود اور سلام ہو اس ذات رحمت پر کہ جنہیں تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔